جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ جو بندہ پروگرام بنا لینا رونے کا تو وہ ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے، ہائے میں مر گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ یہ پروگرام بنا لے، یہ دعا کرنی شروع کر دے کہ یا اللہ مجھے اتنا دے، مجھے اتنا عطا فرما، مجھے اتنا عطا فرما کہ میں اپنی جیب سے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دوں، تو اللہ پاک اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ اپنی جیب سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن پہلے یہ ہے کہ کوئی بندہ سوچے تو صحیح، اپنی ذات سے باہر تو آئے، دعا تو کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ پھر لوگوں کی حاجتیں پوری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، دنیا دار آیا۔ وہ آ کے کہنے لگا کہ حضور یہ عجیب معاملہ ہے، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کماتے ہیں، آپ لوگ بھی کماتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دنیا دار اس طرح ہوتا ہے، دنیا دار اس طرح ہوتا ہے، جبکہ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی کماتے ہیں، ہم بھی کماتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے سمجھانے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے جو درویش تھے انہوں نے ایسے کیا، فرمایا کہ جاؤ دو اپنے دوستوں کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ اپنے دو دوستوں کو، دو ساتھیوں کو بلا کے لایا۔ وہ اللہ والے جو تھے انہوں نے اس بندے کے جو دوست تھے، ساتھی تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، ان کے یہاں سے بازوؤں کے اوپر پھٹیاں رکھ کے اس طرح سے جوڑ کے اوپر پھٹیاں باندھ دی کہ بازو ایسے فولڈ نہ ہو سکے، ایسے موڑا نہ جا سکے۔ جب ایسے یہاں پہ پھٹی رکھ کے باندھ دی جائے ہر طرف تو پھر بازو مڑ تو نہیں سکتا، بازو تو سیدھے کا سیدھا رہے گا۔ وہ اللہ والوں نے سمجھانے کے لیے وہ جو دو بندے تھے ان کے بازوؤں کو ایسے باندھ دیا، پھٹیاں رکھ کے بازو سیدھے کر کے باندھ دیے، اب وہ بازو مڑ نہیں سکتے۔ پھر ان بندوں کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا اور ان کے ہاتھ میں چمچ پکڑائے گئے کہ آپ یہ کھانا کھائیے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب بازو یہاں سے بندھا ہو تو پھر بندہ کیسے کھائے گا؟ انہوں نے کیا کیا کہ ایسے پلیٹ سے چمچ بھرا اور پھر وہ چمچ ایسے اٹھا کے اپنا منہ کھولا، اوپر سے لقمہ چمچ سے گرایا، بازو تو فولڈ نہیں ہو سکتا تھا، مڑ نہیں سکتا تھا، ایسے اوپر سے ہی لقمہ گرایا، وہ کچھ منہ میں گرا، وہ کچھ منہ کے اوپر گرا، کچھ کپڑوں پہ گرا۔ تو کیا ہوا کہ کھانا تو انہوں نے کھا لیا، پلیٹیں ان کی خالی ہو گئی، جو کھانا ان کے سامنے رکھا گیا تھا انہوں نے چمچ بھر بھر کے اس طرح سے کھایا، لیکن وہ ان کے کپڑے گندے کر گیا، کچھ کھایا باقی گرا دیا۔ اس کے بعد اس درویش نے دو اپنے شاگردوں کو بلایا، دو اپنے جو ساتھی تھے ان کو بلایا، بلا کے ان کی بھی یہاں سے بازو باندھ دیے گئے، پھٹیاں رکھ کے ان کے بھی بازو باندھ دیے گئے، ان کے بازو بھی سیدھے ہو گئے۔ اب فرق دیکھیے گا، جو اس بندے نے سوال کیا تھا کہ ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ دنیا دار بھی کماتا ہے، آپ بھی کماتے ہیں، دنیا دار بھی کھاتا ہے، آپ بھی کھاتے ہیں، آخر فرق کیا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، اور آپ لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ والے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے فرق نوٹ کرنا ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، انہوں نے کھانا کھایا تو ایسے انہوں نے کھانا اوپر سے اپنے منہ میں گرایا، تو وہ کھانا کچھ ان کے منہ میں گیا، کچھ ان کے کپڑوں پہ گرا، داغ لگ گئے، کپڑے خراب ہو گئے۔ لیکن جب وہ اللہ والے تھے ان کے جب ہاتھوں کو باندھا گیا، بڑی توجہ کی بات ہے، جب ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا اور ان کے سامنے کھانا رکھا گیا اور ان کے ہاتھ میں چمچ پکڑائے گئے، تو ان اللہ والوں نے وہ کھانا اس طرح چمچ میں لے کے بجائے یہ کہ اپنے منہ میں ڈالا جائے، اس اللہ والے نے کھانے کا چمچ ایسے بھرا اور اپنے سامنے والے دوست کے منہ میں ڈال دیا۔
اور سامنے والے نے چمچ لیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب کھانا انہوں نے بھی کھایا، کھانا انہوں نے بھی کھایا، لیکن ان کے کھانے میں اور ان کے کھانے میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے چمچ بھر بھر کے صرف اپنے منہ میں ڈالے، اور اپنے منہ میں ڈالنے سے ان کا لباس بھی گندا ہو گیا، کھانا بھی ضائع ہو گیا، جبکہ جو یہ درویش تھے انہوں نے اپنا نہیں سوچا، انہوں نے چمچ بھرا اور اپنے بھائی کے منہ کے اندر دیا، اس نے چمچ بھرا تو اپنے اس بھائی کے منہ کے اندر دیا، کھانا انہوں نے بھی کھایا، کھانا انہوں نے بھی کھایا۔ اللہ والے جو تھے انہوں نے اس بندے کو سمجھایا کہ دیکھو کھانا انہوں نے بھی کھایا ہے، انہوں نے سارا کھانا کھا بھی لیا ہے، ضائع بھی نہیں کیا، اور تیرے دوستوں نے بھی کھانا کھایا ہے، کھانا بھی کھایا، ضائع کیا اور داغ بھی لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دنیا والا جب کھاتا ہے، ایک درویش جب کھاتا ہے، تو ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ درویش حلال اور پاکیزہ کھاتا ہے، اور جب دنیا دار کھاتا ہے تو وہ اس کے اندر کبھی جناب حرام شامل کرتا ہے، کبھی اس کھانے کے اندر سود شامل کر لیتا ہے، کبھی اس کھانے کے اندر کچھ شامل کر لیتا ہے کہ کھانے سے ان کا اگرچہ کھانا تو وہ کھا لیتے ہیں لیکن کھانا ضائع بھی ہو جاتا ہے اور ان کے لباس کے اوپر داغ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جب آپ اپنی ذات سے نکل کے اپنے مسلمان بھائی کا سوچیں گے، اپنے دوسرے بھائی کا سوچیں گے، اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اللہ پاک اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے ام المؤمنین کیا وجہ ہے کہ ہمارے آقا کائنات کے مالک ہیں، چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے، ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مہینہ مہینہ گھر کے اندر راشن نہیں آتا، مہینہ مہینہ گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا؟ مالک کونین ہے، سارا کچھ آپ کے اختیار میں ہے، آپ مالک ہیں، کیا وجہ ہے کہ مہینہ مہینہ آپ کے چولہے میں آگ نہیں جلتی؟ تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں آتا کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں آتا بہت کچھ ہے، لیکن میرے آقا شام ہونے سے پہلے مسلمانوں کے اندر تقسیم فرما دیتے ہیں، شام بعد میں ہوتی ہے، آقا تقسیم پہلے فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب بندہ اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کے لیے سوچتا ہے، جب اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔